اب جی کچھ انسانی رویے ان کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہوئے توحید کی طرف بلا رہا ہے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اور اگر اللہ تعالیٰ جلد بازی کرتا لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے اعتبار سے، لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، جس طرح انسان جلد بازی کرتے ہیں بھلائی کے اعتبار سے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ آجَلُهُمْ، تو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ان کی میعاد. یعنی جس طرح انسان کی خواہش ہے نا کہ مجھے آسائش جلد از جلد مل جائے، اگر اللہ تعالیٰ بھی جلد بازی کرتا نا کہ جو شخص گناہ کر رہا ہے اسے فوراً سزا دے، تو معاملہ کب سے تلپٹ ہو چکا ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو ڈھیل دیتا ہے. یعنی انسان کو یہ ٹونٹ کروائی جا رہی ہے کہ جس طرح تیری خواہش ہوتی ہے نا کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں اور تو اس کے لیے پوری ایفرٹ پٹ کرتا ہے، میں بھی اگر اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نکیر کرنا شروع کر دیتا تو کب سے تیرا معاملہ تلپٹ ہو چکا ہوتا. فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، بلکہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. یعنی الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت اور آخرت میں انہیں پکڑنا ہے. دنیا میں اگر کسی فاسق کو، فاجر کو، ظالم شخص کو ڈھیل ملی ہوئی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت نہیں کر سکتا. دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے، شاید وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، ایک اور چانس مل جائے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنی گمراہی میں اور بڑھے، اور جب وہ اپنی گمراہی میں زیادہ بڑھے تو زیادہ عذاب کا مستحق ہو، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں وہی ٹرم آئی ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، کروٹ پہ لیٹے ہوئے بھی اور کھڑا ہوا بھی. او قاعدا او قائما، اور کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی اور کھڑے ہوئے بھی، تینوں حالتوں میں اٹھتے بیٹھتے ہمیں پکارتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ تکلیف دور کر دے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پس جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں نا، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، تو وہ اس طرح چل دیتا ہے پیٹ پھیر کے گویا اس نے کبھی ہمیں تکلیف میں پکارا ہی نہیں تھا. ظاہر جب تکلیف دور ہوگی تو پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہے کہ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو تو جب وہ آسودہ حال ہو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مصیبت اور پریشانی میں دعا کو قبول کرے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ تو عطا فرمانے والا ہے، نافرمانوں کی بھی سنتا ہے، ان کی تکلیف دور کرتا ہے، اور تکلیف دور ہونے کے بعد وہ اس طرح غائب ہوتے ہیں. ہم نے بھی اپنے معاشرے میں کئی لوگ دیکھے ہیں جب ان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو تسبیح اٹھا کے، ٹوپی پہن کے ہر وقت مسجد میں ہی بیٹھے رہتے ہیں. کسی کے پیپر ہوتے ہیں، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا، کسی کے کاروبار کا ایشو ہوتا ہے، اور جیسے ہی معاملات بالکل سیٹل ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ کو نظر نہیں آتے ان لوگوں کی طرح جو فصلی بٹیروں کی طرح رمضان کے مہینے میں آپ کو مسجد میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا ہے، بالکل غائب ہو جاتے ہیں، وہ اسکرین سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ایک یونیورسل ٹروتھ بتایا ہے نا کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں جب مشکل وقت آتا ہے، لیکن جب وہ مشکل ٹل جاتی ہے تو اس طرح پیٹ پھیرتے ہیں گویا انہوں نے کبھی ہمیں مصیبت میں پکارا ہی نہیں تھا. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بالکل اس طریقے سے آراستہ کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے حد سے جو بڑھ جانے والے لوگ ہیں، ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے. یعنی یہ اتنی ذلیل حرکت ہے، اس کے باوجود ان کی توجہ نہیں جاتی کہ یہ ہم کتنی احسان فراموشی کر رہے ہیں کہ جس اللہ کی طرف ہم تکلیف میں متوجہ ہوئے، اس سے صلح کی، جب اس نے ہمارا کام کر دیا تو بجائے یہ کہ ہم شکر گزاری کی روش اختیار کرتے اور پورے پیشن کے ساتھ مستقبل میں بھی زندگی اس کی اطاعت میں گزارتے، اس سے بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور بے شک ہم نے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا، من قبلکم، تم سے پہلے جو تھیں،
لما ظلموا، جب وہ ظلم کیا کرتے تھے، گناہگار تھے، وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پاس بھی ان کے وقت کے پیغمبر روشن دلائل لے کر آئے تھے، وما کانوا لیؤمنوا، لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لے آتے، کذالک نجزی القوم المجرمین، اور بالکل اس طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں مجرمین کو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، اس کے بعد زمین پر ہم نے خلیفہ کیا تمہیں، من بعدہم، ان کے جانے کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ تم کیسے عمال کرتے ہو۔ یعنی یہ انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو تم دنیا میں آباد ہو نا، تم سے پہلے بھی قومیں آباد تھیں، انہوں نے بھی اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا اور تباہ و برباد ہوئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں لے کے آیا۔ وہ بھی یہ سمجھتے تھے ہم پہ کوئی برا وقت نہیں آئے گا جس طرح تم سمجھ رہے ہو، تو یہ تم کوئی نئے نہیں اس دنیا پہ آباد، تم سے پہلے بھی اسی طریقے سے انبیاء کے نافرمان ہوتے تھے، تباہ و برباد ہو جاتے تھے۔ تو یہ اگلے لوگوں کی کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ اس طریقے سے ہوتا رہا، اور اب تم بھی اسی پیٹرن کے اوپر چل رہے ہو۔